السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قرآن مجید پڑھنے والوں کا جنت میں مقام. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، یعنی رات کو قیام کے لیے اور دن کو پڑھنے کے لیے. اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، یعنی بزنس والے بزنس کی طرف دوڑ رہے ہوتے تھے، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. یعنی وہ جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، میں ان کے پیچھے نہیں جا رہا، کیونکہ تو میرے پیچھے آتا تھا، اس لیے آج میں تیرے پیچھے آیا ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. وہ اس قدر بیش بہا قیمت کی ہوں گی، یعنی اتنی زیادہ قیمتی ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے؟ کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے. صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو بھی اس کی توفیق دے، خود ہمیں بھی توفیق دے، اور قرآن کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق دے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، وہ ایکسٹرا کام ختم کر لے تو پھر مین سٹریم میں آ جائیں گے. یعنی قرآن کو ایک زائد یا فالتو کام نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اپنی جگہ ایک اہمیت دینی چاہیے. 17واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہی ہے، یعنی جس سے انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب عمل کی مہلت ختم ہے اور اب حساب کا وقت ہے. جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے اس کا قبر میں بھی ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے. اس سے سوال کیے جاتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا. وہ حساب کس بارے میں ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت کی اور اپنے حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے. تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے.
یہ تو وقتی طور پر جیسے ایک ٹرانزٹ میں آئے ہیں، رکے ہیں اور پھر آگے جانا ہے. بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا ہے. یعنی آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلیاں دونوں کو اکٹھا کر دیا. یعنی آپ کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب ہم قیامت کی طرف ہی جا رہے. اور ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی ایگزسٹنس میں جتنا وقت گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں اب آئندہ بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور قیامت قریب ہی ہے. ابی ابن کعب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو. آ گئی کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، جو رات کا آخری حصہ بہت میٹھی نیند آنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آ گئی کانپنے والی، یعنی قیامت زلزلے کے ساتھ آئے گی، اور آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ. یعنی بڑی قیامت تو بعد میں آئے گی، لیکن چھوٹی قیامت جو موت ہے وہ بھی بہت قریب ہے، اور موت کی اپنی سختیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح آگ بھی. تو انسان جنت کے لیے کوشاں رہے. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، یعنی نئی آیات اترتی ہیں، تو وہ اسے سن لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں. یعنی اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے. لاہیتن قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا. ان کے دل تو اور باتوں میں منہمک ہیں، یعنی آخرت کی فکر کرنے کی بجائے یہ دنیا کے بارے میں فکر مند ہیں. اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں، یعنی یہ بھی تو ایک انسان ہی ہے، پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے اور نان سیریس رویہ اختیار کرتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کر کے وہ پروپیگنڈا پھر عام کرتے. رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی بات ہو رہی ہو، میرا رب اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی اس قسم کی کانسپریسیز اور اس قسم کی وسپرنگ اور ایسی باتیں آپ تک بھی پہنچتی، لیکن تسلی کس بات سے ہوتی کہ میرا رب سن رہا ہے ان باتوں کو، وہ جانتا ہے، وہ خود ان سے نبٹ لے گا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی طرف بلانے والا جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، تو لوگ یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، وہ یہ دیکھنے لگتے ہیں یہ خود کون ہے، یہ کیا کرتا ہے. اور کوئی بھی انسان انسانوں کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا. آپ جو چاہیں کر لیں، تھوڑی سی تعریف کریں گے اور بہت ساری تنقید کریں گے. آپ نیکی کے راستے پر ہوں، آپ غلط کام کر رہے ہوں، آپ اچھا کر رہے ہوں، برا کر رہے ہوں، لوگ اس پہ تبصرہ کرنے سے باز نہیں رہتے. تو اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے اوپر بھی وہ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، ہر روز ایک نیا الزام لے کر آتے. تو اس پر آپ کا طرز عمل کیا ہوتا کہ میرے رب کو سب پتا ہے، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں جو پیش کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے، اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے، اور ان سب باتوں کو رب جانتا ہے. اس لیے فکر کی بات نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات پراگندہ خواب ہیں، یہ رات کو کوئی خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے ہمیں سنانے لگتے ہیں آیتوں کی شکل میں، نعوذ باللہ. بلکہ یہ اس کی اپنی خود ساختہ چیز ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی بات سمجھتے، بلکہ یہ شاعر ہے. ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے جیسا کہ پہلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے تھے. حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو گویا اب یہ ایمان لائیں گے. یعنی پہلوں کو بھی معجزے دکھائے گئے، نہیں مانے تو یہ بھی ماننے والے نہیں. اور اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل الذکر، اہل کتاب سے پوچھ لو.
یہ بڑا اہم ایک اصول دیا گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو بات انسان کو نہ معلوم ہو وہ علم والوں سے پوچھ لیا کرے. یعنی پوچھنے میں، جاننے میں اس کو کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. خیر کی بات کا انسان کو حریص ہونا چاہیے، اور جس چیز میں بھی شبہ ہو، شک ہو، عمل کے اعتبار سے کوئی کنفیوژن ہو کسی چیز کے کرنے کے اعتبار سے، تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جس کو صحیح بات معلوم ہو اس سے وہ بات معلوم کر لینی چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں آپ کی رسالت کے بارے میں کوئی شک ہے تو رسول کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں یہ جاننے والوں سے پوچھ لو تاکہ تمہارا یہ شک دور ہو جائے. ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے. پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا. ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور جس جس کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. لوگوں، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری ہی بات کرتا ہے، اس میں تمہارے متعلق گفتگو ہے، اس میں تمہارے اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے، اس میں تمہارے اچھے اعمال کا ذکر ہے. اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی شرف اور عزت ہے. ذکرکم کا مطلب شرف اور عزت. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے میں تمہاری زندگی ہے اور تمہاری کامیابی ہے. تو اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت اور بلندی کا سبب بنتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے ذلت کا سبب. عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث عمر رضی اللہ عنہ سے عثمان کے مقام پر ملے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم یہاں جو آئے ہو تو مکہ والوں پر کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو؟ تو نافع نے کہا ابن ابزہ کو. انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، یعنی غلام ہے اور اب اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گیا. عمر نے کہا تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا؟ انہوں نے کہا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا، بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے. یعنی اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اور اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی. اور جب کوئی شخص اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے رہنے والے ظالم تھے تو انہیں ہم نے پیس کے رکھ دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے. اب پچھلی بستیوں کے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ یہ سورت الانبیاء ہے اور اس میں انبیاء کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، یعنی سورت کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ انبیاء سے متعلق ہے. اور یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے انبیاء، ان کے ساتھ کیا بیتی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. پھر جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. ہم نے کہا بھاگو نہیں بلکہ اپنے مکانوں اور اس عیش و عشرت کے سامان کی طرف لوٹ آؤ جس سے تم مزے اڑا رہے تھے، شاید کہ تم سے حقیقت حال کے متعلق سوال کیا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہم ہی خطا کار تھے کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے. وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا اور وہ بجھ کر وہیں ڈھیر ہو گئے. جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد ان کے جسموں کا ڈھیر تھا اور ان کے اندر کوئی رمق باقی نہیں رہی، کوئی شان و شوکت
اور کوئی دنیا کی لذت جسے وہ حاصل کرتے تھے وہ باقی نہ رہی ان کے لیے، سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا. اور یہ لفظ جو ہے نا بہت میننگ فل ہے، جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان کو بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا. یعنی جیسے آگ جلانے کے بعد راکھ کا ایک ڈھیر ہو جاتا ہے، بس اس طرح وہ ڈھیر بن کے رہ گئے جس کے اندر کوئی زندگی کی حرارت اور کوئی رمق نہ تھی. اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر انجوائے کرے، ان کو کام میں لائے اور پھر رب کو راضی نہ کرے. اگر ہمارا مقصود کھیل ہی ہوتا تو اپنے ہاں ہی ایسا کر سکتے تھے، بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق یعنی فرشتے اس کے حضور میں ہیں یعنی آسمانوں میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں، تکبر نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں، یعنی عبادت کر کر کے تھکتے نہیں. آج کل تھوڑی سی ایکسٹرا عبادت ہو رہی ہے تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ذرا سی اگر رکعت لمبی ہونے لگے، ذرا سا قیام کا وقت لمبا ہونے لگے، ذرا سا قرآن کا وقت زیادہ ہونے لگے، اپنا جو ذاتی مطالعہ بھی کرتے ہیں تو ہم یون کرنے لگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہلنے جلنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن فرشتے ایسے نہیں کرتے، وہ مستقل طور پر عبادت کرتے ہیں، دم لیتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم سب بھی وہ سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے. آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں. یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے چارپائی پر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں نا تو اس کی چولہے ہلنے لگتی ہیں. تو آسمان کتنا بڑا ہے اور آسمان چرچرا رہا ہے بوجھ سے، اور اسے چرچرانے پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں تو ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا ہو. سبحان اللہ. پھر اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ تو جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پوری طرح یکسو ہو کے کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کھڑے تو اللہ کے حضور ہوتے ہیں اور سوچ دنیا کے بارے میں رہے ہوتے ہیں. ہماری کیا عبادت ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا کہ یہ اپنے شوق سے عبادت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے اور اس کی محبت عطا کرے، اور ہم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، جیسی بھی ہو گئی، جتنی بھی ہو گئی خیر ہے. نہیں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے اور کبھی دم لیتے ہی نہیں، رکتے ہی نہیں، کنٹینیوس نان سٹاپ تسبیح. ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ذکر کر لیتے ہیں؟ ہم ذکر شروع کرتے ہیں، ادھر بچے نے کچھ کیا اس کو سمجھانے میں لگے، اس کے بعد خود بھی اپنا ذکر بھول گئے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آدھے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں، پوری ہی نہیں کرتے، یا تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں یا اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو ہماری زیادہ دل پسند ہے. اور اب تو ماشاءاللہ جب سے اسمارٹ فونز آئے ہیں اس کے بعد ذکر کی جو مقدار ہے لازماً کم ہوئی ہے، کیونکہ ہم ہر تھوڑی دیر بعد جا کے پھر اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی میسج تو نہیں. اور وہ جو ذکر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ لازماً منقطع ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ اپنا ٹارگٹ پورا نہ کر لیں، ہر دن کا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں یہ اور یہ تسبیح کروں گی، درود شریف کی تسبیح کروں گی، استغفار کی کروں گی، آیت کریمہ کی کروں گی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی کروں گی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کروں گی، اور اس کے علاوہ بھی یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو دن کے ٹارگٹ سیٹ کیا کریں اور اس کے اوقات بھی اگر مقرر کر لیں تو پھر اس وقت انسان آٹومیٹیکلی ان اذکار کی طرف آ جاتا ہے. مثلا کھانا پکاتے ہوئے میں کنٹینیوسلی یہ ذکر کروں، کوئی ایک مقرر کر لیں، کلیننگ کے وقت یہ کروں گی، فلاں وقت یہ کروں گی، بستر پر جا کر سونے سے پہلے یہ کروں گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کسی نہ کسی مقدار میں ضرور ذکر کر پائیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا نا، کوئی گول نہیں اپنا مقرر کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی لڑکھڑاتے رہیں گے، کبھی کیا کبھی نہ کیا، کبھی تھوڑا کیا کبھی زیادہ کیا. اور پھر جب یہ پورے کر لیں اپنے ٹارگٹس، یعنی جیسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک ٹارگٹ آپ نے رکھا ہوا تو وہ پورے کر لیں، تو پھر اس کے بعد اپنے فونز اٹھائیں. ہر وقت کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی
کہ ہمیں ہر وقت میسج چیک کرنا ہے. اب تو ادب آداب بھی بھول گئے ہیں. کسی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں, بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, شوہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, دھیان ادھر ہی ہے. مطلب حیرت کی بات ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں, صرف وہی بہت امپورٹنٹ ہے جو نظروں سے غائب ہے, اور وہ جب نظروں میں آئیں گے تو وہ بھی بھول جائیں گے. تو اس لیے فون کے بھی اوقات مقرر کریں. اگر نماز کے اوقات مقرر ہیں نا تو اس کے بھی اوقات مقرر کر لیں, اور ذکر کے بھی اوقات مقرر کریں, تاکہ آپ اس زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. کل حسرتیں نہ ہو کہ ہم نے اتنا وقت اس پہ لگا دیا. بچوں کے لیے تو ہم اسکرین ٹائم فکس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے آزاد محسوس کرتے ہیں. کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا, البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے مخلوق اس سے پوچھ نہیں سکتی کہ یا رب تو نے ہماری یہ تقدیر کیوں مقرر کی, اور اللہ اس مخلوق سے ان کے عمل کے بارے میں ضرور پوچھے گا, کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کی غلام ہے. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اس پر اپنی کوئی دلیل تو لاؤ. یہ ذکر یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور یہ ذکر تورات اور انجیل وغیرہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے. یعنی اللہ نے پہلے لوگوں کے لیے بھی ذکر بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی, مگر ان میں سے اکثر لوگ حق بات کو نہیں جانتے, لہٰذا وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو. مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے, بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں, غلام ہیں, یعنی ساری مخلوق اللہ کی تابعدار ہے. وہ اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے, بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان بندوں کے سامنے کے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ احوال کو بھی, اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہو, اور وہ ہمیشہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اور ان میں سے جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی الہ ہوں اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے, اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. استغفر اللہ. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا ان کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اولم یرا, انہوں نے اب دیکھ نہیں لیا کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گڈمٹ تھے, ایک تھے. ففتقناہما, پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا. اور اب سائنس کا بھی نظریہ کیا ہے, بگ بینگ کے ذریعے وہ بڑا گولا جو ہے وہ مختلف حصوں میں پھٹ گیا. پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی. یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈسکور نہیں ہوئی تھی, لیکن وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی. پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے. اور جہاں تک ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا, اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے, بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے. تو آپ نے فرمایا, ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. ہر چیز ابتدا میں پانی تھی اور پھر ٹھوس مائع گیس میں وہ تقسیم ہو گئی. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے, یعنی زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے پہاڑوں کا وزن رکھ دیا گیا. نیز اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ لوگ راستہ معلوم کر سکیں. اگر یہ نیچرل ہائی ویز نہ ہوتی تو لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے میں بہت مشقت پاتے. اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو یاد رکھیے, اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ کرنا, غور و فکر کرنا, یہ بھی عبادت ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے
جس طرح قرآن کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کی آیات کو اسٹڈی کرنا بھی ضروری ہے، اور ان علوم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے جس سے یہ کام آسان ہو. اور ایسے علوم کو عبادت کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ مشکل کام آسان ہو جائے اور انسان یہ نہ سوچے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. ورنہ بہت سے بچے جب قرآن حفظ کر کے دین کا علم حاصل کر کے یونیورسٹی جاتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آتا، ذرا ٹف لائف ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارا دل نہیں لگ رہا. تو ان کو یہی نصیحت کریں کہ یہ علوم پڑھنا بھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں ہمیں گہرائی عطا کرتے ہیں، یہ بھی سراسر عبادت ہے. وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی، ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا. اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ تو یاد رکھیے انبیاء کو بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے، وہ بھی فوت ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے. جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تجھے بالآخر اس سے جدا تو ہونا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان جیسی چاہے زندگی بسر کرے لیکن مرنا تو ہے ہی. جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کر لے، آرائشوں اور آسائشوں کے سامان اور زینت کے سامان اکٹھے کر لے دنیا میں، اور جس چیز کی چاہے محبت اختیار کر لے، لیکن ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. یاد رکھیے جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، اس کو اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس دنیا کو چھوڑنے کی. اسی لیے آپ نے اپنے خاندان میں اور دیگر لوگوں سے، بزرگ خواتین کے قصے سن رکھے ہوں گے کہ جب میری ساس فوت ہوئی تو ان کے پاس بس 2 جوڑے کپڑے تھے اور ایک چھوٹا سا باکس تھا، اور بس یہ چند گنے چنے آئٹمز تھے ان کے پاس. تو خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے، جو اللہ نے ان کو زندگی میں دیا، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے، صدقہ خیرات کر کے، اور مختصر سی زندگی رکھتے ہیں اینڈ میں. یعنی اس کا نہیں مطلب جوانی میں بہت کچھ اکٹھا کرنا چاہیے، ضرورت کا ہی ہو تو انسان کا وقت بچتا ہے. جب ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو وہ انسان کے اوپر بوجھ ہو جاتی ہے. جیسے ضرورت کی انرجی تو ہمیں چاہیے، لیکن وہ ضرورت کی انرجی اگر فیٹ میں کنورٹ ہو کر انسان کا وزن بڑھا رہی ہے تو چلنا پھرنا ہی دوبر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح زیادہ مال و متاع جو ہے وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور جتنا کم ہوتا ہے، جتنا مختصر ہوتا ہے، اس کا حساب بھی آسان، اور اس کے ساتھ دنیا سے انسان آسانی سے رخصت ہوتا ہے کہ اس کو ریگریٹس نہیں ہوتی اور اس کو ان چیزوں کی یادیں نہیں ستاتی، ہاں یہ چیز بھی ہے اور وہ چیز بھی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان انسانوں سے، چاہے اپنی اولاد ہو، والدین ہو، ان سے ایک فطری محبت کرتا ہے، لیکن وہ فطری محبت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی خود اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی. جو انسان اللہ کو سب سے بڑا محبوب بناتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر وہ اس محبت کی تکلیف سے باہر نکل آتا ہے. وہ اولاد سے محبت رکھتا ہے، ان کی خیرخواہی کرتا ہے، ان کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ جو ان کی جدائی انسان کو انتہائی غمگین کر دے. تو دنیا سے جاتے ہوئے مرتے وقت دل ہلکا ہونا چاہیے. دنیا چھوڑنے کا بہت بڑا صدمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حسرتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اف میری فلاں چیز کا کیا بنے گا اور فلاں بچے کا کیا ہوگا. اللہ ہے نا، ان سب چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے سارے خیالات آپ کو مرتے وقت اچانک ہی کہیں سے الہام ہو جائیں گے. یہ ابھی سے آپ کو عملی طور پہ کرنا ہوگا، یہ چیزیں اپنی سوچ کا حصہ بنانی ہوگی. اور کس طرح انسان پریکٹیکلی ان چیزوں سے پھر تھوڑا ڈسٹینس ہوتا ہے، جب انسان اپنی عبادت پہ فوکس کرتا ہے اور اس وقت ان چیزوں سے ڈیٹیچ ہوتا ہے. جب انسان انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو اس وقت ان چیزوں سے کچھ ڈیٹیچ ہوتا ہے. لیکن اگر انسان اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتا، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، اور صرف انہی چیزوں میں کھویا رہتا ہے، تو پھر یہ چیزیں وبال جان بن جاتی، یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتی. جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ موت کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ موت کے بعد بھی پھر برقرار رہے گی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل ہو،
اور نفس مطمئنہ زیادہ مال و دولت اور اولاد سے حاصل نہیں ہوتا، وہ نیک کام کر کے ہوتا ہے، اور خصوصاً مال اور اولاد کو بھی نیکی کے رستے پر لگانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے واپسی آسان ہو جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں، اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یعنی انسان کے اوپر فقر اور دولت، صحت اور بیماری، اور اسی طرح دنیا کی دیگر چیزوں کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، یہ دراصل کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ کہ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں، اور خیر و بھلائی ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائش ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، تاکہ ہم دیکھیں کہ جو کام انہیں پسند ہے ان میں وہ شکر کتنا ادا کرتے ہیں، ان میں وہ اللہ سے کتنے راضی ہیں، وہ اللہ کے لیے وقت کتنا نکالتے ہیں۔ جیسے پیچھے مال اور اولاد وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، تو اگر ان سے محبت ہے تو پھر ان کو پا کر شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، دل سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے ہوتا ہے۔ اور عملی شکر کیا ہے؟ کہ اس مال اور اولاد سے اپنی آخرت یا ان کی آخرت، یعنی اولاد کی آخرت بنانے کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور جو کام انہیں ناپسند ہے ان پہ وہ صبر کیسے کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کا امتحان۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں، بتوں کی عبادت کی نفی کی تھی، تو یہ بات مشرکین مکہ پہ بڑی بھاری تھی کہ جن کو ہم اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں آپ نے ان کو کوئی مقام ہی نہیں دیا۔ تو اس پر فرمایا کہ اصل مقام کس کا تھا، اصل قدر کس کی جانی چاہیے تھی؟ اللہ رب العزت کی۔ انہوں نے اللہ کی قدر گھٹا دی، اس کی انہیں فکر نہیں، اور جو معبودوں کی نفی کی گئی ہے تو اس پر یہ بہت پریشان ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، اسی لیے انگزائٹی ہوتی۔ جو انگزائٹی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ کام جلدی سے ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کب ہوگا، پھر جب ہوگا تو کیا ہوگا، وہ جب وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی حال میں تو ہم رہتے ہی نہیں نا، ہم فیوچر میں رہتے ہیں۔ دیکھیے آج جو حال ہے نا، یہ کبھی فیوچر تھا نا۔ اس دن کے لیے ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، دورہ قرآن ہوگا تو 2 گھنٹے کیسے زمین پہ بیٹھو گے، تو ہو ہی گیا نا۔ تو جب بھی ایسی انگزائٹی ہو نا، معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کرے۔ 2 کام کیا کرے، ایک یہ اللہ اس کام میں میرے لیے آسانی کر دے، میری فکر دور کر دے، اور میرا یہ کام تیرے سپرد ہے، تو نے کرنا ہے۔ تو انسان کا بوجھ ہٹ جائے گا، اس کی انگزائٹی دور ہو جائے گی۔ آسان دوا ہے یہ، صرف اپنے ذہن کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے۔ ارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی شادی کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کس سے شادی ہوگی، پتہ نہیں بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں، بس ابھی یہ سب کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ جو خوف اور مستقبل کی پریشانی ہے نا، اس پر انگزائٹی کا ہونا، یہ انسان کے عجلت پسند ہونے کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سأریکم آیاتی، میں ضرور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا، فلا تستعجلون، جلدی کا مطالبہ نہ کرو کہ نشانیاں کیوں نہیں آ جاتی۔ اب یہ دونوں طرح سے، یعنی مسلمان بھی کیا چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ نظر آئے کہ ہماری بات سچی ثابت ہو جائے، اور جو دوسرے تھے وہ بھی یہ کہ نشانی کیوں نہیں آتی کہ پتہ چلے، یعنی وہ بھی عذاب جلدی مانگتے تھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگرچہ جلد باز مخلوق ہے، خلق الانسان عجولا، عجول تو ہے، عجول کا مطلب بہت جلد بازی کرنے والا، ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس جلد بازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے۔ جیسے پہلے میں نے طریقے بتائے، کنٹرول کرنا ممکن ہے، کیونکہ آگے فرمایا فلا تستعجلون، جلدی نہ کرو، اس کا مطلب نہیں بھی ہوتی۔ اور عملی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے سے بڑے معاملے میں بھی بڑے ریلیکس ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے گا یہ کب ہوگا تو کہتے ہیں ہو جائے گا، فکر کی کیا بات ہے۔ تو ایسے لوگ کتنا کمفرٹ کا باعث ہوتے ہیں کہ جو آپ کی جلد بازی میں آپ کو
تسلی دیتے ہو. وقتی طور پہ تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ دشمن ہے ہمارے اور ہمارا غم نہیں سمجھ رہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمیں کمفرٹ کر رہے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایسے کام کا مکلف ہی نہیں قرار دیا جو وہ کر نہیں سکتا، تو پھر جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے. اصل میں انسان کی فطرت میں خواہشات کی محبت ہے، اور انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات جلد پوری ہو جائیں. لیکن دوسری طرف انسان کو تحمل مزاجی بھی عطا کی گئی ہے، جس طرح کے وفد عبد القیس میں جو ان کے لیڈر تھے منذر الاشج، تو جب ان کا ڈیلیگیشن مدینہ آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے، اور جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار میں رہے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے، اپنے 2 کپڑے نکال کے پہنے، صاف ستھرے ہوئے، تیار ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے ان سے فرمایا بے شک تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت. کیونکہ بعض اوقات جلد بازی میں ہم وقار بھی ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں، یعنی اپنی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں خصلتیں جو مجھ میں ہیں میں نے ان کو اختیار کیا یا اللہ نے مجھ میں پیدائشی رکھی؟ تو فرمایا بل اللہ جبلک علیہما، بلکہ اللہ نے تمہاری جبلت میں یہ رکھ دی ہیں. اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، اللہ کا شکر جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن دونوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے ان لوگوں کی نسبت ان کی تعریف کی جو آرام سے آئے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے چھلانگ لگا کے پہنچیں گے تو شاید ہم دوسرے کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے، اور اس میں ہڑبونگ مچا دیتے ہیں، کیوں توڑ دیتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، جیسے حجر اسود کے پاس ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں بڑے صبر سے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے تھوڑا سا موقع ملے گا تو پھر اندر کو جائیں گے، کسی کو بھی اذیت نہیں دیتے. آپ دیکھیں احرام کا تو مطلب ہی کیا کہ آپ فلی ان پیس ہے اور ہر چیز آپ کی آس پاس کی بھی پیس میں ہے. لیکن اسی احرام کی حالت میں جب آپ انسانوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حجر اسود کا بوسہ بھی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، کہ ایک طرف دل بہت چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کے کرنے میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں پھر وہ یا تو انسان کو لوٹا دیتی ہیں یا پھر صبر سے انتظار کرواتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ انسان جلد باز ہے، کچھ کے اندر تحمل رکھ دیا گیا ہے، کچھ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے. نیز وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی. اب دیکھیں کہ جیسے توے کے اوپر پراٹھا ہوتا ہے نا، تو جب آپ ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، چمٹے سے نہیں اٹھائیں، تو لمحوں کا جو انٹریکشن ہوتا ہے نا وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. لمحوں کا اس وقت سوچا کریں کیا مجھ میں اتنی سکت ہے کہ میں اس آگ پر کھڑی ہو جاؤں، اس توے پہ اپنے پاؤں رکھ دوں؟ استغفر اللہ. سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر میں کیوں نہ ان کاموں کو چھوڑ دوں جن پر میرا رب ناراض ہے، جو اس کو پسند نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے غلط کام کرتی رہوں کہ سب ٹھیک ہے اور وہ اللہ کی نظر میں ٹھیک نہ ہو اور اس پر پکڑ ہو جائے. کیونکہ جن چیزوں کو انسان غلط سمجھتا ہے ان پر تو توبہ معافی بھی کرتا ہے، اور جن چیزوں کو انسان جسٹیفائی کر لیتا ہے ان پہ تو استغفار بھی نہیں کرتا. کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں کو، اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی، بلکہ وہ عذاب یکدم ان پر آ پہنچے گا جو ان کے احسان خطا کر دے گا. یہ حیران پریشان رہ جائیں گے تو نہ یہ اسے دفع کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی. اے نبی آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گر گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یہاں رات کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دن کے آغاز میں پہلے رات ہی اور پھر اس سے دن نکلا ہے، اور یہاں خاص طور پر اس لیے کہ رات خوف اور ڈر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرے میں انسان بعض اوقات تکلیف اٹھا جاتے ہیں. کیا ان کے کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکیں؟
تو وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہماری تائید حاصل ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو طویل مدت تک سامان زیست سے فائدہ پہنچایا. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ بات یہ ہے کہ خوشحالی کا لمبا عرصہ، سکون اور اطمینان کا بعض اوقات انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے سب اچھا ہی ہے، کوئی تکلیف نہیں آئی، لمبی عمر ہے، صحت والی عمر ہے، تو انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کبھی نعمت زائل نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت نہیں کرتے. اتنے میں یکا یک کوئی بیماری آ جاتی. تو دو طرح کے لوگ ہوتے، ایک تو یہ کہ وہ انتہائی مایوس ہو جاتے، انتہائی اکھڑ. پچھلے دنوں کسی نے ذکر کیا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے ہماری 40 یا 50 سال کی رفاقت ہے اور انتہائی بہترین شوہر ثابت ہوئے، اور انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا بظاہر، لیکن اچانک ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور بالکل الٹ گئے. یعنی اس قدر اریٹیٹڈ، ایجیٹیٹڈ، اور کسی چیز پہ راضی نہیں، اور ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں گیا. تو وہ سارا کچھ بدل کے رہ گیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشحالی یا آرام اور صحت کی حالت میں انسان اچھا ہوتا ہے، لیکن جو ہی تکلیف آتی ہے تو اس سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے. تو انسان ہمیشہ یاد رکھے ہر نعمت کو اور ہر سہولت کو یہ سمجھ کے کہ یہ شاید آخری دن ہو، شاید آخری وقت ہو، اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے. آپ ان سے کہیے میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہ بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سنتے، اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو وہ فوراً بول اٹھے افسوس ہم پر، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں. تو یاد رکھیے جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہی خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں. یعنی بعض اوقات انسان اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، بڑا قابل بناتا ہے اس کو، لیکن انسان جو بڑھاپے میں پہنچتا ہے بچہ فوت ہو جاتا ہے، جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، تو انسان کہتا ہے میرے جانے کے دن تھے، بچہ چلا گیا، میرے لیے کون دعائیں کرے گا اور میرے لیے کون صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر اولاد پہلے بھی چلی جاتی ہے اور آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں رکھتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز میزان میں تولی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں گھوڑا وقف کیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کی لید، سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا. یعنی آپ اللہ کے راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا. یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ کھانے کا بھی وزن ہے، جو نکالتا ہے اس کا بھی وزن ہے، اور خود اس گھوڑے کا بھی وزن ہے. اور وہ جو کچھ کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ اس کے لیے اجر و ثواب ہی کا باعث ہوگا. اس لیے آپ دیکھیے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے. یا تو گھوڑا تیار کرنے کی بات ہے نا، آپ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ اپنی اولاد کو لگاتے ہیں کہ ان سے کسی قسم کی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. تو جو آپ نے ان پہ مال لگایا، جو انہوں نے عمل کیے اور جو ان کے آگے صدقہ جاریہ بنا، وہ سارا آپ کی میزان میں آئے گا. مثلا یہی ایک بلڈنگ ہے، ایک مثال کے طور پر جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ پنکھا جو چل رہے ہیں، یہ جو لائٹس استعمال ہو رہی ہیں، یہ جن لوگوں کا بھی اس میں حصہ جائے گا وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. یہ ساری چیزیں بھی بیچ میں تولی جائیں گی. یعنی میزان میں اعمال بھی تولے جائیں گے اور اعمال جو ہے وہ مختلف شکلوں کی صورت میں آئیں گے اور خود انسان بھی تولے جائیں گے. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا، قیامت کے دن میزان میں مچھر کے پر برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی کہ تیز ہوا بھی چلتی تو ذرا ہلنے لگتے تھے تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، ایک ٹیبل ہی،
ایک چیئر ہی، کوئی بھی چیز جو دیتا ہے تو یہ سارا کچھ انسان کے لیے ایک جاری صدقہ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے میزان میں ان سے جتنی جتنی خیر نکلی وہ سب تولی جاتی ہیں. پھر اسی طرح شہادتین کا بھی وزن ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے اور میزان کا پلڑا جھک جائے گا. ان کلمات کی بھی اتنی زیادہ قیمت ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب دی تھی یعنی تورات، وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ روز قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَک، یہ ذکر جو اس وقت آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا اور اس کا قائم رہ جانا، یعنی نمو بھی اور ثبات بھی. تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں ہم، اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی. جیسے ابھی میں نے صدقہ جاریہ کی بات کی، ایک ریمائنڈر ہو گیا نا، لیکن جب حدیث کے ساتھ ملا کے ہم نے بات سنی تو ہمیں زیادہ سمجھ آئی کہ کیا کچھ نہیں تولا جائے گا اور کتنا بڑھ جائے گا وہ. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سب باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں، یہ قرآن سے پتہ چلتی، اور قرآن کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے پتہ چلتی. تو ایسی مجالس بھی بابرکت، ایسا کلام بھی بابرکت، اس کا ذکر بھی بابرکت. اور پھر ان نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر تبدیلی آتی، یعنی صدقہ صرف دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا، اس کا ریوارڈ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے. آپ کے اندر کی تنگی اور سینے کی گھٹن دور ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس سے جو خیر آگے پھیلتی اس خیر میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے. مثلاً آپ نے کسی ڈاکٹر بننے والے بچے کی فیس پے کر دی، ہو سکتا ہے کل کسی وقت آپ بیمار ہو اور وہی آپ کے علاج پہ کھڑا ہو، اور ایسے کئی واقعات سنے بھی گئے ہیں. آپ نے کسی حفظ کرنے والے بچے کو تیار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل جب آپ مر جائیں تو وہی آپ کا جنازہ پڑھانے والا ہو. یعنی یو نیور نو کہ آپ کی نیکی دنیا میں بھی کس طرح واپس آپ ہی کے کام آنے والی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی، سمجھ بوجھ دی تھی، اور ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم بندگی کے لیے بیٹھے رہتے ہو. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ جہاں بتوں کی عبادت کی دلیل پوچھی جاتی ہے تو ایک ہی ہوتی ہے ہر قوم میں. وہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اس لیے ان کی ٹریڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں، حالانکہ یہ تو کوئی دلیل نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا دل لگی نہیں بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا. چنانچہ بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں. وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے. بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں. جب ابراہیم آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا نہیں بلکہ ان کے بڑے بت نے ہی کچھ کیا ہوگا تاکہ وہ سوچے، لہٰذا ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر بولتے ہوں. پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو، غلطی تو ہماری ہی ہے، یہ بت تو کچھ نہیں سنتے کرتے بولتے. پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سر نگوں ہو گئے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوئی، اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں. اپنی عاجزی کا بھی اعتراف کیا، اپنی غلطی کا ایک طرح سے.
اس پر ابراہیم نے کہا پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو۔ انہوں نے تو اتنی بڑی چال چلی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سبحان اللہ، کس طرح لوگ چالیں چلتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چالوں کا توڑ کرتے ہیں، کیونکہ آگ بھی تو اللہ کے کنٹرول میں ہے نا، اگر وہ جلاتی ہے تو اللہ کے اذن سے جلاتی ہے، اور اگر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو بھی اللہ کا حکم ہو تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر بردن بھی کہا اور سلامن بھی کہا۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامن نہ کہتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کی تپش سے بھی زیادہ سخت ہوتی، فریز ہو جاتی، اور اگر اللہ ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ بہت میننگ فل جملہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں نے بھی بجھانے کی کوشش کی تھی سوائے چھپکلی کے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچائیں، مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، کس طرح وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے ہوں گے، ایک دوسرے سے نظریں بھی کیسے ملاتے ہوں گے، اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے ہو گیا، لیکن نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے۔ اور ہم ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین یعنی شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید۔ آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا، اللہ نے بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دی اور وہ بھی عطا کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دعا سنی، صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ صالح بیٹا عطا کیا۔ تو اللہ کے خزانے وسیع ہیں، آپ جتنا چاہیں مانگتے چلے جائیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور کیا مانگے، لیکن اللہ کو دینے میں کچھ مشکل نہیں۔ نیز ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے۔ اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا۔ اب دیکھیے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد بیک ورڈز ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھیں، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، حالانکہ وہ بیٹے تھے، چھوٹے تھے، جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا۔ اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کریں، اور یہ تسخیر ہم ہی کرنے والے تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ دو لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا، ایک شخص بکریاں چراتا تھا اور دوسرا فارمر تھا، کھیت اگاتا تھا، تو بکریوں نے اس کا کھیت تباہ کر دیا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا جو وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے اور ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور اس طرح اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں، صرف اس وقت تک بکریاں کھیت کے مالک کے پاس رہیں جب تک کہ بکریوں والا اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دے، تو اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اگر وہ کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا کھیت کا مالک، تو بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا، اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں واپس لے لے گا۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات بچے یا جوان
یا ہم سے عمر میں چھوٹے یا تجربے میں چھوٹے زیادہ بہتر بات بھی کر سکتے. اس لیے ہمیشہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو. اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کوئی بات کسی کو زیادہ بہتر طور پر سجھا دیتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی اخذ کی گئی ہے کہ قاضی کو اس کی کوشش کا اجر ملتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی. فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ, لیکن سلیمان علیہ السلام کا زیادہ درست تھا. تو عمرو بن عاص کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے پھر وہ فیصلہ صحیح ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے, اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلط کر جائے تو اسے صرف ایک اجر ملتا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا. ہاں, سزا اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ دیے محنت کیے ایسے بس جو دل میں آئے کسی کو کہہ دے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے داؤد کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھلا دی تھی تاکہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی انہوں نے ان کو کیسے استعمال کیا. یعنی قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ نعمتوں کے اعتبار سے جو پیغمبر ہیں وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں. ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ان کو سہولتیں اور نعمتیں دی گئی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا, اور یہی شکر ہے. نیز ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا. آج آپ دیکھیں ٹورنیڈوز جو آتے ہیں کس قدر تباہی مچاتے ہیں, کوئی قوت ان کو روک نہیں سکتی. یہ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں, اور جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے, فلسطین, اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. شیطانوں کو بھی اس کے تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے سمندر میں موتی اور جواہرات نکالنے کے لیے غوطہ لگاتے, سمندر سے چیزیں نکال کے لاتے تھے جنات, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے, اور ہم ہی ان سب کے محافظ تھے. یعنی جن اصل میں ہمارے کنٹرول میں تھے. اور یہی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ہر بیمار کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا. 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار ہے. اب دیکھیے, ایک طرف داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہے جنہیں نعمتوں سے آزمایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام ہے جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کیپیسٹی دیکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے. اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و عیال ہی نہ دیے, یعنی صبر کا نتیجہ یا بدلہ کتنا میٹھا تھا پھر, بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے, اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی, اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا. یعنی ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے, تاکہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو نیک سے نیک انسان تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے, یا ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بہت دیندار انسان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے, کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. تو پہلا خیال شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں, کچھ کیا ہوگا نا کہ پکڑ آ گئی, پتہ نہیں کیا کیا تھا چھپ کے جو پکڑ آئی, کچھ نہیں کہہ سکتے. عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے, بیماری آ سکتی ہے, مصیبت آ سکتی ہے, اولاد میں کوئی تکلیف اور پریشانی آ سکتی ہے. تو وہ ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑیں جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, اور پھر وہ ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے چاہا. اور پھر عبادت گزاروں پر جب کوئی تکلیف آئے تو وہ سوچے کہ ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے, اگر ان پہ تکلیف آ گئی تو ہم پہ بھی آ سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ضروری نہیں کہ ناراضگی ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت اللہ کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنتی, گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی, صاف پاک ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے تکلیف کو اپنے حق میں کوئی بھی برا نہ سمجھے, اس پہ واویلا نہ کرے, اللہ سے ناراض نہ ہو,
اس کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہی نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے، اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی ہم نے نعمت عطا کی، اور یہ سب بڑے صابر لوگ تھے، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ یہ صالح بندے تھے۔ یعنی ایوب علیہ السلام کے بعد اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کی بھی خاص خوبی کیا بتائی گئی؟ کون سی نعمت ان کو دی تھی؟ صبر کی نعمت۔ ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ یہ صالح بندے تھے۔ اور ذنون، مچھلی والے یونس کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے، انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ میں جا کے بیٹھ گئی، وہاں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، تو انہوں نے وہاں اپنے رب کو پکارا، اتنی مشکل جگہ پر کیا پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی قصوروار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی جب آپ دعا مانگنے لگے تو کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح تو بیان کرتے ہی ہے نا، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو اس موقع پر آپ لا الہ الا انت سبحانک بھی پڑھ لیا کریں۔ اور اسی طرح یہاں جو آیت میں آیا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں اس غم سے نجات دی۔ یعنی وہاں وہ تکلیف میں تو تھے ہی، غم زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے اور یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ اندھیرے آ گئے ہیں۔ فرمایا اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی مومن کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس دعا کو یاد کر لے، اس کو کثرت سے پڑھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا غم بھی دور کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کر کے دیکھیں۔ وزکریا، اور زکریا کو بھی جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یہاں سارے پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر اکٹھا کر دیا گیا، اور یہ ہمیں کیوں بتایا گیا؟ تاکہ مختلف مواقع کی مناسبت سے ہم بھی دعائیں کرتے رہیں اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگیں۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں۔ سو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کر لی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے۔ یعنی ان کی دعائیں کیوں قبول کی؟ کیونکہ یہ نیک لوگ تھے۔ فلیؤمنوا بی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں بھی اس پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور اس کی پکار پہ لبیک کہنا چاہیے۔ اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، شوق سے دعا مانگے، شوق سے، اور خوف، ڈرے بھی کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، خشوع سے ہمبل ہو کے دعا مانگے، غافل ہو کے نہیں۔ اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اشارہ ہے مریم علیہ السلام کی طرف، پھر ہم نے اپنی روح سے اس کے اندر پھونکا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ انبیاء کی جماعت ہی تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ، جو مومن ہو اور نیک عمل کرے تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے، یعنی انہیں آنا پڑے گا۔
یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے. وہ جو سورۃ کہف میں ان کی دیوار کا پڑا تھا نا، تو وہ دیوار جب ہٹ جائے گی وہ اسے توڑ کے نکل آئیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے، یعنی اپنے مقرر وقت پر جہاں بھی وہ قید ہیں وہاں سے نکل کے باہر آ جائیں گے. اور اس طرح دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے کوئی اوپر سے نیچے آتے ہوئے دوڑ لگا رہا ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے. یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے. پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی کی نہر ہوتی تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دیا جائے گا، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح سارے اکٹھے ہی مر جائیں گے. اور پھر زمین پہ انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو اٹھا کر انہیں جہاں چاہے گا اللہ پھینک دیں گے. پھر ایسی بارش بھیجے گا اللہ جس سے کوئی گھر اینٹوں کا یا اون کا اس کو کوئی اوٹ نہیں ہوگی، یعنی ہر جگہ بارش ہوگی اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرف صاف چھوڑ دے گی. تو یہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے آئیں گے زمین پر. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قیامت نزدیک آ جائے گا، یعنی یاجوج ماجوج کے بعد. تو اس وقت کافروں کی آنکھیں یکا یک پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے افسوس، ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں ہی پڑے رہے، بلکہ ہم خطا کار تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے رہے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ معبود واقعی الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. وہ وہاں اس طرح پھنکاریں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے. ان کی اپنی چیخیں اتنی بلند ہوں گی کہ باقی چیخیں ان کو سنائی نہیں دیں گی. بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہ کرے گا اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا طومار لپیٹ دیا جاتا. پہلے زمانے میں سکرولز کے اوپر لوگ لکھا کرتے تھے اور لکھ کر اس کو رول کر دیتے تھے. جس طرح ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی، یعنی جس طرح یہ سپریڈ کیا تھا سکرول، قیامت کے وقت پھر واپس لپٹ آئے گا. اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے. یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے. اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بلا شبہ اس ارشاد الہی میں عبادت گزاروں کے لیے بڑی خبر ہے کہ عبادت کے ساتھ انہیں زمین کی وراثت بھی ملے گی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک اللہ نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا. آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے. آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے کہ آپ کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے. آپ ان سے کہہ دیجئے میری طرف تو جو وحی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو ان سے کہیے کہ میں نے تو تم سب کو علل اعلان خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور. اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کی جاتی ہیں اور وہ بھی جنہیں تم چھپا کر کرتے ہو. اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تمہیں ایک معینہ مدت تک مزے اڑانے کا موقع دیا جا رہا ہو. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. آخر کار پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. سورۃ الحج.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، اللہ کو جانتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں. یعنی اللہ کے فیصلے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی باتیں مانتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا. لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو واضح کر دیں. پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو. پھر تم میں سے کسی کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ نہیں تھے، لیکن جس طرح وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم حاصل ہوا اور آپ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے اور اس کے سٹیجز بتائیں، وہ آج پچھلی صدی میں ہو بہو سچ ثابت ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے خود ناواقف تھے. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ علم دیا. اور اسی طرح زمین میں کس طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے سبزہ اگانے کے لیے، یہ بھی اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا. اگرچہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن پانی کے بغیر کوئی بھی زندہ چیز سروائیو نہیں کر سکتی. تو یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی نشانی ہے. ونس آپ کی رسالت اسٹیبلش ہو جاتی ہے، قرآن سچی کتاب ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو کچھ اس کتاب میں ہے اس سب کو سچا مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر لے. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں، چاہے کتنی ہی لیئرز کے نیچے ہیں، سب اٹھیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف قرآن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور وہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، رب کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرتے، لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں جو زیبا نہیں دیتی رب کو.
اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک کرتے ہیں یا پھر قیامت کے آنے کے بارے میں شک کرتے ہیں، اور ازراہ تکبر حق سے اپنا پہلو موڑ لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راہ سے بہکا دیں. جب ایک شخص دین چھوڑ کے نکلتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو پھر لائن لگ جاتی ہے. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی جو گمراہی کا لیڈر ہو، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بعض اوقات ہمارے بچے چل پڑتے ہیں نا آزادی کے نام پر، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں بنایا، ایسا کیوں کیا. سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے. یہ سوال بھی ادب سے کرنے چاہیے. جب آپ کا بچہ ایسے سوال کرنے لگے تو جواب دینے سے پہلے ادب سکھائیں اور یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے یا تمہاری عقل بڑی ہے؟ کون بہتر سوچ سکتا ہے؟ وہی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس کی طے تو کیا سرفس تک بھی نہیں ہم پہنچے، اور ہم اللہ کی ذات کو چیلنج کرتے یا اس کی بات صفات کو ہی نہ مانے، یا اس کی صفات یعنی وہ خالق ہے تو یہ کیوں بنا دیا اور وہ کیوں بنا دیا. اس کے بنانے میں جو حکمت ہے وہ اس کو پتا ہے، ہم معلوم کریں. اگر ہو جائے تو بہت اچھا، اگر نہیں معلوم ہو تو ایمان بالغیب اسی کا نام ہے کہ جو حقیقتیں ہم نے دیکھی نہیں ان کو بھی مان لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ حقیقت ہے، جیسے آخرت. اور کہیں گے یہ تیرے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے آگے بھیجے تھے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے. یعنی ایسے ہی شکوک و شبہات کرنے والے بظاہر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، اگر وہ امتحان میں پاس ہو جائیں، جاب اچھی مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے. ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی، یہ ہے سری خسارہ. تو اللہ تعالیٰ کو صرف اچھے حال میں ہی یاد نہیں کرنا چاہیے، تکلیف کے وقت بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے راضی رہنا چاہیے. یاد رکھیے ایمان کا امتحان ہوتا رہے گا، اور کمزور ایمان آزمائش کے وقت قائم نہیں رہتا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزما کے دیکھتا ہے کہ یہ سچا مومن ہے یا نہیں. وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے. بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں. بلا شبہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے. اور جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اس لیے وہ دوسروں کی طرف رجوع کر لے، کسی اور کی طرف چلا جائے مدد لینے، اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دفع کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے. یعنی وہ کتنی کوشش کرے تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا. یہ نہیں کہ اللہ نے دعا نہیں سنی تو غیر اللہ کے پاس کوئی زیادہ بڑی طاقت ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نہیں کام کرے وہ کر کے دے دیں گے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح کی واضح آیات سے ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اللہ یقیناً ہدایت اسے ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے حضور سر بسجود ہے، سجدہ کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی وہ سجدہ نہیں کرتے. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہاں پر سورج، چاند اور ستاروں وغیرہ کا ذکر بطور خاص کیا گیا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، جس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ وہ معبود نہیں ہے جن کو تم پوجتے ہو. کیونکہ ستارہ پرست قومیں بھی ہیں، سورج کی پوجا کرنے والی بھی، چاند کی بھی. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، وہ تو خود اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس لیے تم ان کے آگے سجدہ مت کرو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر
سجدے کا ذکر کیا گیا، تسبیح کا ذکر کیا گیا کہ یہ سارے جھکے ہوئے اللہ کے آگے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے سجدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا. جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 لوگ ایک دن مسلمان ہوئے، ایک شخص شہید ہو گیا یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد طبعی موت مرا. تو حضرت طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے نارمل ڈیتھ میں، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، شہید پیچھے ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو شہید کا درجہ زیادہ بڑا سمجھا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات سے تعجب ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے اس 1 سال میں کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی اور نیکیاں کی. تو زندگی کا ہر دن بڑا قیمتی ہے. حرص رکھیں کہ اللہ لمبی عمر نیکیوں سے بھرپور دے، کیونکہ جتنے زیادہ دن آپ نیکی کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں کر لیں گے، کیا پتا بڑھاپا آئے یا نہ آئے. اور بڑھاپے کی عبادت تو ویسے انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتی کہ کیا کر رہا ہے. نماز میں سو جاتا ہے، سجدے میں سو جاتا ہے، وضو کی مشکل ہو جاتی ہے اور کئی مسائل ہو جاتے ہیں. تو جو وقت ہے جب ہمت طاقت ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور سجدے کر لیں. اور یہ رمضان الحمدللہ ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان عام دنوں کی نسبت بہرحال سجدے زیادہ کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے آگ ابن آدم کے ہر عضو کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ کے. یعنی اگر کوئی نمازی کسی اور حرام کاری کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کے بھی سجدے کے اعضاء آگ سے محفوظ رہیں گے. یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں پر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا. یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی کھالیں گل جائیں گی. وہ کیونکہ جہنم کی آگ بہت تیز ہے نا، تو اس کے پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوگا وہ بھی شدید ہوگا، تو ان کی کھالیں گل جائیں گی اور جو ان کے پیٹ میں وہ بھی گل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا. یعنی پہلے دماغ کو کھولائے گا، پھر وہ گزر کے پیٹ میں جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، آنتے وغیرہ، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے باہر نکلے گا. سحر کے یہی معنی ہیں، یسحر بہ. پھر وہ دوزخی پہلے جیسا ہو جائے گا اور پھر وہ عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، نیز ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے مارنے کے لیے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب بھی وہ رنج کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے. استغفر اللہ. اور انہیں کہا جائے گا چکھو اب جلانے والے عذاب کا مزہ. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. جنت کے لباس اور جنت کے زیورات بھی اعمال سے بڑھتے ہیں. تو جن کو زیورات کا شوق ہو وہ وضو بہت اچھے سے کیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچے گا. اور جنتیوں کے لباس جو ہے وہ جنت کے درخت طوبہ سے بنایا جائے گا جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے. اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھل کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے، بہت سافٹ ہوں گے. کون ہے یہ خوش قسمت؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں پاکیزہ کلمہ یعنی کلمہ توحید، کلمہ طیب کو قبول کرنے کی راہ دکھلائی گئی. نیز انہیں صراط الحمید دکھایا گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ جو بہت تعریف والا ہے. بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں
وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی ازراہ ظلم مسجد حرام میں کجربی اختیار کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی اور انہیں کہا تھا میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا۔ اسی لیے انہوں نے دعا مانگی تھی نا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جو گھر آپ نے میرے لیے بنایا اس گھر کو پھر صاف بھی رکھنا ہے تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کر سکیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی بڑی ضروری ہوتی ہے، اس کے کارپیٹس، اس کے واش رومز، اس کے آس پاس کی جگہیں، یہ ساری کی ساری خوب صاف ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا عبادت میں دل لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مسجدوں کے کارپیٹ سنک کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی۔ تو یہ کام کلینر ہونا اللہ کے گھر کا بڑا عزت والا کام ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن کرنا، چھتیں صاف کرنا، کھڑکیاں صاف کرنا، کسی بھی طرح صفائی کرنا، اس کے فرنیچر کو ٹھکانے رکھنا۔ جیسے اب نمازیں ہوتی ہیں تو یہ کرسیاں یہاں تو نہیں رکھی جا سکتی، ان کو ہٹانے کے لیے بھی والنٹیئرز چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ اپنے آپ کو آفر کر سکتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی کام کسی بھی قسم کا، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے، کوئی گر رہی ہے، کوئی خراب ہو رہی ہے تو اس کی درستگی کے لیے آگے بڑھنا اور محبت سے وہ کام کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے جن کو اللہ نے اس کام کا ذمہ دیا تھا۔ یعنی صرف لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دینی بلکہ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس کام کے کرنے والوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی۔ بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھتا، مجھے اس کی قبر کا بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اس پر نماز پڑھی، یعنی اس کا جنازہ دوبارہ وہاں پڑھایا۔ تو کسی اور کے بارے میں کبھی آپ نے ایسا سنا کہ اس کو اتنی عزت بخشی؟ وہ ایک حبشی عورت تھی، غریب بے سہارا سی، کہ جو مسجد نبوی کو صاف کرتی تھی، تو اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھتا کہ کسی کے پاس دنیا میں کون سا عہدہ اور رتبہ اور لباس اور اس کا مال کتنا ہے یا اس کی ناموری کتنی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، چاہے وہ صفائی کا کام ہی کیوں نہ کرتا۔ یہ تو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے نا کہ شاید صفائی کرنا بہت اچھا کام نہیں، اس کے برعکس جو صفائی نہ کریں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ ایک شخص نے قوم کی امامت کی اور قبلے کی طرف تھوک دیا، یعنی سامنے تھوکائی پھینک دی۔ آپ دیکھ رہے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا آئندہ سے یہ تمہیں امامت نہ کرائے۔ تو یاد رکھیے اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے محبت کرے، تو بس اس صفائی کا اہتمام اپنے جسم میں بھی، لباس میں بھی، گھر میں بھی، پبلک پلیسز میں بھی، مسجد میں بھی۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے نا، سب کے لیے سانجا ہوتا ہے، تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور اس میں تعاون کرنا سب کے اوپر لازم ہوتا ہے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، اللہ کی محبت۔ نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور چھریرے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ لوگ وہ فائدے مشاہدہ کریں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، یعنی ان کو ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ یہ حج کے دن جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن عشرہ ذو الحجہ کے دن ہے۔ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج آپ کے لیے یہ پیمفلٹ بھی جو عشرہ ذی الحج سے متعلق جو کرنے کے کام ہے وہ فری ڈسٹریبیوشن میں ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب رمضان کے بعد آگے ذو الحجہ بھی آنے والا ہے، اور بہت سے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں
انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے اعمال سے افضل لگتا ہے. تو اس لیے ان دنوں میں ذکر بھی کرنا چاہیے اور اس کی اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے لوگوں میں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. حج کے کچھ مناسک بتائے جا رہے ہیں. یہ تھا کعبہ کا مقصد. اور جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے. نیز تمہارے لیے چھپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں. لہذا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو. یعنی جس طرح نجاست جسموں کو چمٹ جاتی ہے اسی طرح شرک کی نجاست جو ہے وہ روح اور عقل کو چمٹ جاتی ہے. مانوی نجاست ہے یہ. اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرے پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کے پھینک دے. یعنی اس بندے کا پھر کوئی مستقبل نہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں, وہ خوار ہو کے رہے گا. یہ سب امور قابل اجتناب ہیں. اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے. یعنی یہ تو ریچولز ہیں لیکن ان ریچولز کی قدردانی اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے تو واقعی انسان ایسا متقی ہے. تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے. پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیمی گھر کے پاس ہے منا میں. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کریں. ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ. اور اے نبی آپ اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کو بشارت دے دیں. وبشر المخبتین. اور مخبتین کا ایک معنی ہمبل ہونا بھی ہوتا ہے. کون ہے یہ مخبتین؟ عاجزی کرنے والے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے, یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں. اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں, یعنی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے, غلط باتیں منہ سے نہیں نکالتے, اور نماز قائم کرتے ہیں, نماز سے مدد لیتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو مخبتین کی 4 صفات ہیں. اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا کانپ اٹھنا, اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا, نماز قائم کرنا اور مال خرچ کرنا. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر بنا دیا جن میں تمہارے لیے بہتری ہے. لہذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے یعنی لائن میں ان پر اللہ کا نام لو. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے, اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رسی توڑا کے بھاگے نہیں جب اس کو برچھی لگے, اور 3 ٹانگوں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو چھپا کے برچھی لائی جاتی ہے, اور جس کا نشانہ اچھا ہو اچانک آ کے اس کے حلق میں مارتا ہے تو وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب زیادہ خون نکل جاتا ہے تو وہ اونٹ پہلو کے بل گر جاتا ہے, جس کی یہاں ڈسکرپشن بیان ہوئی ہے. لہٰذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں یعنی وہ گر جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی یعنی جو نہیں مانگتا, اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ, سب کو دو. یعنی جو عید کا گوشت ہوتا ہے اس میں سبھی کا حصہ ہوتا ہے, بانٹ کے کھانا چاہیے اس کو. ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو, ورنہ اونٹ جیسا جانور بھلا تم قربان کر سکتے تھے اور کھا سکتے تھے. اور جانور ذبح کرتے وقت ایک اور شرط بھی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام لینا. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا, کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے اس کو قربان کیا, جو سمبل ہے اس بات کا کہ یا رب ہم اپنا آپ, اپنی انا اور اپنی خواہشات کو بھی تیری خاطر قربان کر سکتے ہیں, کیونکہ ان سب کا مرکز دل ہوتا ہے نا. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ اللہ نے جو راہ تمہیں دکھائی ہے
اس کے شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے، وبشر المحسنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں کی مدافعت کرتا ہے، یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں اب لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے. یعنی مسلمانوں کو مکہ میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، وہ ظلم میں پس بھی رہے تھے کیونکہ کمزور تھے، لیکن مدینہ آ کر پھر انہیں واپس جواب دینے کی اجازت مل گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی. اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ کا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے. اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور سمود بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، نیز ابراہیم اور لوط کی قوم بھی، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا، سو دیکھو میری سزا کیسی رہی. کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، ان کے کنویں بیکار ہیں اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سمجھتے سوچتے، اور کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. مگر تمہارے رب کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے. یعنی تمہارے رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہوتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھی، میں نے پہلے انہیں مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا، اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. آپ ان سے کہیے لوگو میں تو تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یعنی برے انجام سے. سو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی. اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسے کی آمیزش کرتا. یعنی پیغمبر کی آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ ایمان لائیں، دین خوب پھلے پھیلے، دین کی تکمیل ہو، تو شیطان اس میں خلل ڈالتا، یہ نہیں ہونے کا. پھر اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسے کی آمیزش کو تو دور کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یا جن کے دل ایمان لانے کے بارے میں سخت ہو چکے ہیں. بلا شبہ یہ ظالم حق کی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں. اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں. اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے. تو دلوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں: سخت دل، بیمار دل اور ایمان والا دل، عاجزی والا. تو کمزور دل والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزوری ہے، یعنی جو نفاق والے ہیں. اور سخت دل لوگ کون ہیں؟ جو کفر اختیار کرتے ہیں، جن پر کوئی ڈانٹ، واز، نصیحت اثر نہیں کرتی، اور دلوں کی سختی کی وجہ سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی. اور اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور اگر شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالے تو وہ بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں. اور کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں ہی پڑے رہیں گے تاکہ ان پر یا تو یکدم قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو. اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی
وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق عطا کرے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے، بردبار ہے. یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر مظلوم آدمی کی مدد فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں. تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی زیادتی کا آغاز کرنا. دو آدمی جب آپس میں گالی گلوچ کریں تو جس نے پہلی گالی دی گناہ اس کو ہوگا، جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے. کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو مظلوم تھا، وہ تو اپنا بدلہ لے رہا ہے. اگر وہ بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ ظالم بن جائے گا. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے؟ یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ کئی بار آتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے. وہ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا. بلا شبہ اللہ بندوں پر ترس کھانے والا اور نہایت رحم والا ہے. آسمانوں کو پکڑنے کے لیے کوئی پلر اور ستون نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت سے رکا ہوا ہے، اللہ کی قدرت سے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے. هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، لہٰذا انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے. آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بلا شبہ آپ سیدھے رستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب جانتا ہے. ضد بازی کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ یہاں ایک بڑا اچھا ادب بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ جب کوئی شخص ضد کرے، بحث کرے، جھگڑے میں الجھے تو اس کو جواب نہ دیا جائے، نہ مناظرہ کیا جائے، اور کیا کہا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہ سب اللہ کو پتا ہے. اللہ سے ڈرو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے. یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ ہی خود انہیں کچھ علم ہے. ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. آپ ان سے کہیے، میں آپ کو بتاؤں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے،
اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لوگوں تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو. اگر نیند آ رہی ہے تو اٹھ جائیں. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر وہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، کیونکہ مکھی جو کچھ لیتی ہے فوراً اندر لے جاتی، اس کے منہ پہ نہیں لگا رہتا کہ آپ واپس پکڑیں. چاہنے والا بھی ناتوان، اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا ہی ناتواں. یعنی جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں، اور بت اور جو معبود ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہیں. لہٰذا ان کی مدد کہاں سے ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں. اتنے کمزور کہ سارے مل جائیں اور مل کے اگر اتنی سی چیز بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. تو جو ایک مکھی نہیں بنا سکتا وہ آپ کا بڑے سے بڑا مشکل کام کیسے کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. یعنی آپ کس کے پاس جاتے ہیں مشکل وقت میں؟ جس کو آپ اپنے سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ بے بس ہو چکے ہیں، اب وہ آپ کو سپورٹ دے گا. لیکن جن کے پاس لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں یا بت ہیں یا اور مخلوقات ہیں جن کو وہ پوچھتے ہیں، جن کے آگے سجدے کرتے ہیں، جن سے وہ فریادیں کرتے ہیں کہ ہماری مشکل کو پہنچے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خود مسلمانوں کے اندر ایسی ناسمجھی پائی جاتی ہے کہ بزرگان دین کو پکارنے لگتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، نعوذ باللہ، گنج بخش کہتے ہیں، اور اسی طرح اور نام بھی دیے ہوئے ہیں. تو یہ سب کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج آپ سنیں نا ذرا، کہ اگر وہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تمہیں اولاد کہاں سے دیں گے؟ تمہارے رزق کا کہاں سے بندوبست کریں گے؟ تمہاری بیماریاں کہاں سے درست کریں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے. یعنی جو سب کچھ دینے کو تیار ہے اور جو سب چیزوں کا مالک، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ صرف اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ کتنی سمپل سی بات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، درخت اگائے، دریا چلائے، سمندر بنائے اور اس کے اندر مخلوقات رکھی، تم اس سے کچھ خیر کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے کام آئے گا؟ کتنی ناقدری کی بات ہے. جو خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جو وہ مانگتا ہے وہ کبھی اسی وقت دیتا ہوں، کبھی بعد میں دیتا ہوں جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی. ایسا ہوتا ہے نا جیسے زندگی کی ابتدا میں بھی انسان کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان مانگتا ہے نہیں ملتی، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے ایک دم اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. کبھی اس کے بعد بھی تنگی رہتی ہے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے اتنی وافر نعمتیں دیتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے. تو انسان سوچتا کیوں نہیں کہ اپنی جوانی کے وقت کی مانگی ہوئی دعائیں تھیں، وہ آج بڑھاپے میں جبکہ مجھے ضرورت زیادہ ہے اس وقت اس کا پھل اللہ مجھے کھلا رہا ہے. چونکہ یہ سب چیزیں غیب کے پردے میں ہیں نا، تو اس لیے ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا اور ہر چیز کو فار گرانٹیڈ پر لیتے ہیں. یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو بچوں کو ہم نے قابل بنا. بھئی خود کیوں نہیں قابل بنے کہ تمہاری پچھلی زندگی بڑی اچھی ہوتی؟ تو یہ تو اللہ نے دیا. اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا اور آپ کے بچوں کو دیا تو اللہ نے دیا، تو اس کی قدر کرو، غیر اللہ کو نہ پکارو. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی جو اللہ کے میسجز لاتے ہیں. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. فرشتوں میں سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو چنا اور انسانوں میں سے اللہ نے دیگر انبیاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا. چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا.
تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو چنے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لیں، اپنے نیکی کے کام صرف اللہ کے لیے خاص کریں، لوگوں کی نفرتیں دلوں سے نکال دیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نیکی کے کاموں کے مواقع عطا کرتا ہے۔ ہم بعض اوقات سب کو بلا کے ایک سے خار رکھ بیٹھتے ہیں، اسی کو معاف نہیں کرتے، سب کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، وہ آخری کانٹا بھی نکال دیں، معاف کریں، آگے چلیں، اللہ کی محبت حاصل کریں، نیکیوں کے مواقع حاصل کریں۔ یہ کمائی کا وقت اور دن اور موقع ہے، وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی مسلم ہے، یعنی ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم۔ یہ فرقہ وارانہ نام لوگوں نے خود رکھ لیے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ لہذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا مولا ہے، وہ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص نہیں کرتا تو خسارے میں ہے۔ اسی لیے یہاں کہا کہ اللہ کی راہ میں ایسے کوشش کرو، ایسے محنت کرو، ایسے جہاد کرو جیسے حق ہے کرنے کا۔ حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اخلاص کے بغیر کوششیں بیکار ہیں۔ یعنی صرف اوپر اوپر کی بھاگ دوڑ نہیں، اخلاص کے ساتھ بھاگ دوڑ، اللہ کے دین کی خدمت، اس کے لیے محنت۔ چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو، چاہے مسجد کا جھاڑو ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیسے گن کے بینک میں جمع کرانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے لوگوں کو بلانا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی بھی طرح جب خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو وعدہ کیا، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اور پھر اخلاص میں کیا ہے؟ اسلام، اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور یہاں پر اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ حقیقت ہے ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے۔ کس طرح اللہ نے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کی سہولت رکھی ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت دی ہے، کس طرح سفر میں 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں کر دیا ہے، بیمار ہو، مریض ہو، سفر پر ہو تو روزے چھوڑ کے باقی دنوں میں پورے کر سکتے ہیں۔ حج میں آسانیاں پیدا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے ذبح سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اب ذبح کر لو۔ دوسرا آیا، کہا میں نے لا علمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کرتے جو کسی نے آگے پیچھے کر لی ہوتی تھی تو آپ یہی فرماتے کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی، ایز لانگ ایز تم اللہ کے لیے خالص ہو کے وہ کر رہے ہو جو تمہیں کرنا چاہیے، وہ روزوں کی گنتی پوری کر لو، نمازوں کی گنتی پوری کرو، مناسک حج کی گنتی پوری کرو، کرنے کا کام کرو، لیکن اس میں سہولت بھی دی گئی۔ پھر اسی طرح صدقے میں بھی آپ دیکھیں کتنی اپرچونٹیز، کتنی ورائٹی دی گئی، جس وقت جہاں جو موقع ہو وہاں انسان اس کے مطابق کرتا رہے۔ پھر جس کے پاس مال نہیں، کیونکہ پھر انسان کے اندر وہ آتا ہے نا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کو، میں کیا کروں؟ فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ بھی صدقے کا کام ہے تمہارے لیے، اور تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے، یعنی وائف کا اپنے ہسبینڈ کی خواہش یا شوہر کا بیوی کی خواہش پوری کر دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان دل تنگ ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام ہو جس میں انسان کی اپنی مرضی نہ ہو لیکن دوسرے کا بہت دل چاہ رہا ہو، کبھی کوئی آپ کو فرمائش کر دیتا مجھے یہ چیز بنا دے، کسی کی خوشی کی خاطر اپنا آرام قربان کر دینا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب صدقات جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، بڑے سے بڑا کام، چھوٹے سے چھوٹا کام، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمارے دل دیکھتا ہے اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کیا گیا۔ پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں بھی آسانی ہے۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا وطر کے بارے میں، پھر آگے حدیث بیان کی۔ میں نے پوچھا آپ جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟
کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے یا غسل سے پہلے سوتے؟ انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے، کبھی نہا کر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے، یعنی کام کرنے کے بتا دیے، پھر ٹائم بھی ایک مقرر۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے نماز کا ٹائم، ہر دو نمازوں کے بیچ میں کم از کم ایک ایوریج ڈے میں 1.5 گھنٹے کا وقفت ہوتا ہی ہے، مغرب اور عشاء کے بیچ میں یا عصر اور مغرب کے بیچ میں۔ یہاں تو ماشاءاللہ دن لمبے ہیں تو زیادہ وقت بھی مل جاتا، یعنی اس میں کافی کھلا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کا۔ اسی طرح باقی کام کرنے کا بھی، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینے کے لیے، یعنی پورا سال جو آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی زکوٰۃ نہیں، ملینز آئے ملینز گئے کوئی زکوٰۃ نہیں، اگر سال کے آخر میں کچھ نہیں بچا۔ کتنی سہولت ہے۔ ہاں اگر جمع کر کے رکھتے ہیں تو پھر تمہارے لیے نہیں ہے سب کچھ، اس میں اوروں کا بھی حصہ ہے۔ تو ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ حج عمرے کی بڑی بات ہوئی، یہ ایک کارڈ ہے، جو لوگ عمرے وغیرہ پہ جا رہے ہیں، رمضان میں جا رہے ہیں، آپ کے دوست جان پہچان والے، تو اس کو گلے میں ڈال کے ساتھ ساتھ ہر سٹیپ کی دعائیں بھی ہیں اور کیا کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ تو یہ بڑی سہولت کی چیز ہے، آپ گفٹ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں دوسروں کو۔ اور اسی طرح یہ چھوٹی سی کتاب ہے عمرے کے بارے میں، یہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔